اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ۔ درود شریف پڑھے۔ گزشتہ کئی درسوں میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھائے جانے کے حوالے سے ملت اسلام کا جو موقف اور عقیدہ ہے وہ بیان ہوا تھا۔ پھر یہودیوں اور عیسائیوں اور قادیانیوں کا جو ذہن ہے اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ اب جو ان کے غلط استدلالات تھے ان استدلالات کے حوالے سے مختلف جوابات ہیں۔ ان تینوں کے یہاں عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، چاہے مرزا غلام احمد قادیانی ہو اور چاہے یہودی یا عیسائی ہو۔ فرق اتنا ہے کہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ وہ سولی پر چڑھائے گئے، یہودیوں نے تو تذلیل کی ان کے بقول اور ان کو سولی پر چڑھایا۔ عیسائی کہتے ہیں ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا ہے، قادیانی کہتے کہ کیل ٹونکے تھے ان کے ہاتھوں پر اور انہیں مارا بھی گیا تھا، مگر یہ کہ پھر وہ بچ گئے اور اس کے بعد جب ٹھیک ہو گئے تو چلتے پھرتے نکل گئے اور چلتے چلتے کشمیر پہنچ گئے اور سری نگر کے محلہ خانیار میں 85 سال کی عمر میں وفات پا گئے، یعنی 85 سال وہاں رہے، وہاں ان کی قبر ہے۔ یہ بھی غلط بات ہے۔ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا۔ اس حوالے سے پیچھے کئی درسوں میں گفتگو ہوئی ہے۔ آج کے درس میں دوسری دلیل ہے وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 157 اور 158 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اس کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ بے شک اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو یہ قرآن جو کہہ رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس آسمانوں پر اٹھا لیا، یہ ہے دلیل۔ یہودیوں کی جانب سے معاصرے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے زندہ رفع جسمانی کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ کا تھا اس کے پورا ہونے کی اطلاع ان آیت کریمہ میں دی گئی ہے۔ اب یہاں ہے وما قتلوہ یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ، رفع کا لفظ ہے، رفع کا معنی اٹھانا، عربی زبان میں رفع کے لغوی معنی ہے اوپر اٹھانا۔ المصباح المنیر عربی لغت کی کتاب ہے، اس میں ہے فالرفع فی الاجسام حقیقتاً فی الحرکت والانتقال وفی المعانی محمول علی ما یقتضیہ المقام۔ لفظ رفع جسموں کے متعلق حقیقی معنی کی روح سے حرکت اور انتقال کے لیے ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رفع کا حقیقی معنی وضعی جو ہے وہ یہ ہے کہ جسم کو نیچے سے اوپر حرکت دینا، رفع اٹھانا۔ حدیث پاک میں اس کی نظیر موجود ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا انتقال ہوا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بچہ تھا چھوٹا، فرفع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبی، رفع پس اس بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھا کر لایا گیا، رفع اٹھانا، حدیث میں لفظ آیا ہے۔ اسی طرح قاموس یہ عربی لغت کی کتاب ہے اور اساس البلاغہ میں ہے رفعت الزرع الی البیدر، میں نے کھیت کاٹ کر
اور غلہ اٹھا کر خیرمنگاہ میں پہنچا دیا، یا تو کلیان میں یا جہاں پر جمع ہوتا ہے وہاں، تو رفع کا لفظ یہاں بھی آیا ہے۔ سورہ یوسف میں ہے، یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اٹھایا اور تخت پر بٹھایا، تو رفع کا لفظ ہے۔ تو رفع کا معنی اٹھانا، کیا معنی ہے؟ اٹھانا۔ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اور عربی لغت میں بھی ہے۔ قرآن میں یہ بھی ہے کہ ہم نے لوگوں میں دنیا کی معاش تقسیم کیے، مختلف درجات، بعض کو بعض پر اٹھا دیا ہے، اس کا سورہ زخرف کے اندر ذکر ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات، ہم نے ایک دوسرے پر بندوں کو ایک دوسرے پر رفعت دی ہے۔ ایک کے پاس مال و دولت ہے، دوسری مزدوری کر رہے، اس کو مال و دولت سے ہم نے رفعت دی ہے۔ تو یہ سارا ہم نے آپ کو حوالے دے دی ہے۔ اس میں معلوم یہ ہوا قادیانیوں کا یہ گروہ جو رٹ لگاتے کہ سارے قرآن شریف میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جو ان کے رفع الی السماء پر دلیل ہو، یہ اتنی ساری آیات بھی میں نے بتا دی اور احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ دوسری بات، احادیث نبویہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ اٹھائے گئے، حدیث میں ہے۔ کہاں پر ہے؟ حدیث پاک میں یہ ثبوت ہے، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ اٹھائے گئے۔ چنانچہ مسلم شریف، بڑی کتاب بخاری شریف کے بعد دوسرے درجے پر ہے، صحیح مسلم ہے، اس کے اندر ایک باب ہے، باب ذکر دجال۔ ان حدیث کا ذکر کیا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جن میں دجال کا ذکر ہے۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 401 اور جلد نمبر 2، اس میں حدیث پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چنانچہ حضرت نواس کی روایت ہے، عن النواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث اللہ المسیح ابن مریم فینزل عند المنارة البیضاء شرقی دمشق بین محروزتین واضعا کفیہ علی اجنحۃ ملکین۔ یہ لمبی حدیث ہے، آخر میں ہے فَيَطْلُبُ حَتَّى يُدْرِكُ بِبَابِ اللُّطْ فَيَقْتُلُهُ۔ حضرت نواس ابن سمعان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمائیں گے تو وہ دمشق کی جامع، جو ابھی آزاد ہو گئی نا مسجد دمشق، سنیوں نے وہاں جمعہ ادا کیا، نماز پڑھی، دمشق کی جامع مسجد کے سفید مشرقی مینار پر اتریں گے۔ قادیانی دجال نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے قادیان میں ایک مسجد بنائی، اس پر سفید مینارہ لگایا، کہتے میں اس پہ اترا ہوں۔ ابھی تیرا باپ جو غلام مرتضیٰ تھا وہ کدھر سے اترا تھا؟ اس کا باپ تھا نا غلام مرتضیٰ قادیانی کا، تو عیسیٰ علیہ السلام کا تو والد کوئی نہیں۔ تو وہ لوگوں کو جو قادیان جو لوگ جاتے ہیں نا گرداسپور، تو وہ مینار دکھاتے کہ اس مینار پہ وہ اترا تھا غلام احمد قادیانی۔ یہ نقل کرتا ہے، چور ہے نا، چوری کرتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمائیں گے، وہ دمشق کی جامع مسجد کے سفید مشرقی مینار پر اتریں گے اور 2 زر چادریں پہنے ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو 2 فرشتوں کے بازوں پر، پروں پر رکھے ہوں گے، اور جناب والا یہ لمبی حدیث ہے، آخر میں ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کی تلاش میں نکلیں گے تاں کہ باب لد ہے، وہاں پر باب لد کے پاس اس دجال کو پائیں گے اور اس کو قتل کریں گے، دجال کو۔ اچھا، قرآن میں بھی ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو جتنے اہل کتاب ہے، یہودی، عیسائی، یہ سب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، کلمہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھیں گے، دین اسلام کا ہوگا، تلاوت قرآن کا کریں گے۔ یہ مسئلہ سمجھ گئے بات کو، یہ قرآن نے بتایا ہے۔ اب جناب والا جو لوگ جن کے مقدر میں ایمان نہیں ہوگا ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ حدیث میں ہے
اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ بطور معجزہ ان کی منہ کی ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے جو سانس نکلے گی، ہم دو سانس لیتے، ایک سانس لیتے آکسیجن، اور جو ہماری سانس استعمال ہوتی ہے پھر واپس پھینکتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ۔ اچھا، اللہ کا نظام دیکھیں کہ جو جتنے درخت ہیں نا، تو ہمارا اور درختوں کا سامنا ہوتا ہے۔ جو ہوا ہم استعمال کر کے پھینکتے ہیں تو وہ ان درختوں کی غذا ہے۔ سبحان اللہ، سب کہے سبحان اللہ، کہ ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہے، بولے ہمیں، اور انہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت ہے۔ تو ہم جو استعمال کر کے جب باہر پھینکتے ہیں تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، وہ درخت استعمال کرتے ہیں، اور درخت جس ہوا کو استعمال کر کے واپس پھینکتے ہیں وہ آکسیجن ہے۔ اللہ کا نظام دیکھیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی منہ سے اس وقت جو استعمال شدہ ہوا نکلے گی، وہ دور دور تک جا کر جتنے کافروں کو پہنچے گی وہ سب مرتے جائیں گے۔ چنانچہ سوری زمین پر سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے ہوں گے، کافر سارے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ 42 سال تک زندہ رہیں گے۔ کتنا عرصہ؟ 42۔ اس کے اندر وہ جناب والا دین اسلام کا پرچار کریں گے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کا صحیح عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ یہودیوں نے قتل کیا، نہ پھانسی پر چڑھایا، نہ قادیانیوں کی نزدیک جیسے وہ کشمیر میں آئے اور یہاں وفات پا گئے، یہ سب غلط ہیں۔ قرآن نے کہا نہ تو ان کو قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، دجال کو قتل کریں گے، سارے کافر ختم ہو جائیں گے، اور جب تک اللہ چاہے تو پورا اسلام کا غلبہ ہوگا۔ یہ صحیح عقیدہ اسلام کا ہے۔ اللہ ہمیں اس عقیدے پر جینا نصیب فرمائے، اس عقیدے پر یقین نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم بارک اللہ۔ سبحان اللہ۔ یا کریم یا رب العالمین، ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، ان سب کو اجر عظیم عطا فرما، ان میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست ہے دور فرما، جو بیمار ہے بیماریاں دور فرما، یا سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ ختم نبوت کے لیے قبول فرما۔ اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما، تو ہم سب سے راضی ہو جا، عافیت اور راحت اور ایمان والی زندگی نصیب فرما، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، اور ان میں سے جن کے عزیز و قارب والدین متعلقین دنیا سے گئے سب کی مغفرت فرما۔ صلی اللہ تعالی